ٹی وی فار یو کے ناظرین، آپ کو حمید کیسر سلام عرض کرتا ہے، اور آج کی کتاب اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق حسین صاحب، اور ان کا اختصاص دیکھیے ماشاءاللہ، شاعر بھی ہیں، دانشور ہیں اور محقق ہیں، اور ان کی کتابیں خود مجھے یاد نہیں کتنی کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے بیشتر کتابیں جو ہیں وہ فیض احمد فیض صاحب ان کا عشق ہے، اور فیض صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق حسین صاحب فنافل فیض احمد فیض ہیں، اور کینیڈا میں بستے ہیں، اور ان کی دیکھ لیں کہ ان کی خصوصیت کہ جب پاکستان ہر سال آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک نئی کتاب ہوتی ہے جو تحقیق کی ہو یا ان کی شاعری کی ہو، مگر فیض صاحب کے نام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اشفاق بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اپنی باضابطہ گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آپ اس کو لائک بھی کریں، اور اگر کوئی آپ کی رائے ہو آپ وہ بھی ہم تک پہنچائیں، وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ تو بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ کے سامنے ہے فیض کی محبت میں۔ آپ دیکھیے کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فیض صاحب کی ساری کلیات، فیض صاحب کی ان پر کیا ہوا کام، اشفاق صاحب ایسے ہی ہے نا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اس کا محاکمہ کیا ہے اور تحقیق کی ہے۔ کچھ چیزیں بڑی شخصیات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جو نیگیٹو پازیٹیو دونوں طرح کی ہوتی ہیں، اور یہ ان کے محبت کرنے والے ہیں۔ اشفاق بھائی خود شاعر ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کا جواب بھی دیا ہے اور کچھ چیزوں کو ان کی تردید بھی کی اور درستی بھی کی ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اشفاق حسین صاحب سے۔ اشفاق بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس کے تھوڑی سا وقت صحیح، لیکن ہمیں اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، اور میرے جو چھوٹے موٹے خیالات ہیں وہ ہمارے آپ کے ناظرین تک پہنچیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کے ادارے کا، آپ کے چینل کا میں شکر گزار ہوں۔ تو دیکھیے، یہ کتاب جو ہے اس کا نام جو ہے فیض کی محبت میں۔ تو دراصل ویسے تو یہ کتاب ایک کتاب کے رد عمل کے طور پر لکھی گئی ہے، لیکن میری نقطہ نظر سے اس کو میں نے جو اس کا اصل ہے فیض کی محبت میں، یہ کسی کتاب کی مخالفت میں نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ فیض کی محبت میں لکھی گئی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیض جیسے شاعر کے کلام کو کسی بھی طرح جو ہے وہ غلط رنگ میں نہیں پہنچنا چاہیے نئی نسل تک۔ اتفاق ہے کہ ابھی دیکھیں، اتفاق کہ ہم کہیں گے ہمارے دور میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے فیض صاحب کو دیکھا ہے، جنہوں نے فیض صاحب کو سنا ہے، جنہوں نے فیض صاحب کی آواز میں ان کے پاس ٹیپس موجود ہیں، سب چیزیں۔ تو یہ ہوا تھا کہ 2 سال پہلے ایک ڈاکٹر نعمان الحق صاحب ہیں، لمس یونیورسٹی نے اس کو گرانٹ دی، اور حبیب یونیورسٹی کراچی جو ہے، بڑے بڑے ادارے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں، اور انہوں نے فیض کے کلیات کو تدوین کی۔ یہ تدوین سمجھے فیض کے انتقال کے تقریباً 22 اور 16 38 سال کے بعد ہوئی، 38 ایئرس کے بعد پہلی دفعہ کسی نے کوشش کی۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کو سراہوں گا
کہ انہوں نے ایک مشن کو رکھا. یہ ضروری کام تھا کہ فیض کی چیزیں ابھی بکھری پڑی تھیں جو تھوڑی بہت اور جو تھوڑی بہت مختلف کتابوں میں غلط ہو گئی تھیں ان کی تصحیح ہو جائے تو بہتر ہے، بنسبت اس کے 100 سال کے بعد لوگ تحقیق کریں کہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اگر ہم کر سکتے ہیں اپنے دور میں تو اچھا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس موضوع پر لکھا، یہ ضروری ہے. اب اس کے بعد جب کوئی علمی کتاب ہو، جب کتاب کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو اس پر نقطہ نظر، ہر نقطہ نظر سے گفتگو کی جاتی ہے. جتنی علمی کتاب ہوگی اتنی زیادہ اس میں گفتگو کے دروازے ہوں گے. آج بھی دیکھیں 200 سال بعد بھی ہم غالب کے اس پہ شرح پہ باتیں کرتے ہیں، اشعار پہ بات کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، غالب نے ایسے باندھا تھا کہ نہیں، آج کرتے ہیں. تو جب غالب جیسے بڑے شاعر کے اس پر جب محاکمہ ہو سکتا ہے تو آج کے لکھنے والے جو ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے بلکہ جو ہے تحقیقی بات ہے. تو میں نے ابتدا میں جیسے کہا کہ ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں، انہوں نے بہت جتنا حصہ لکھا ہے اور ساری کتابیں جمع کی. اب دیکھیے فیض کی پہلی دفعہ تدوین ہوئی ہے. تدوین کا کام جو ہے وہ آپ ایسا سمجھیے کہ جیسے غالب پر ایک مضمون میں نے میٹرک میں لکھا، اس کا ایک معیار ہے، اس پر میرا استاد مجھے جو ہے نمبر دے گا جو بھی دیا انہوں نے. اس کے بعد ایک لڑکا جب ایم اے میں پہنچتا ہے اور اب میں غالب پہ لکھتا ہوں، اب ہماری بار جو ہے ہمارے جو وہ اونچا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے جو بلیاں ہیں اس کو چھننے میں آپ کو اور ذرا سا آپ سے زیادہ توقع کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جب کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر رہا ہو غالب پہ، تو مرحلہ اچھا اب 10ویں میں اگر میں نے کسی مصرے میں ذرا سے غلطی ہو گئی میری تو وہ قابل نظر اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بچہ ہے لکھا ہے اسٹوڈنٹ نے، ایم اے میں بھی کہیں کہ نہیں یہ توقع ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کو سمجھا دے گا کوئی. لیکن اگر آپ پی ایچ ڈی لیول پہ کریں گے تو اب ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لڑکا بازار میں پڑھے، وہ غلط پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ایک یونیورسٹی کا پروفیسر پڑھاتے ہوئے غالب کا یا اقبال کا شعر غلط پڑھائے گا تو اب یہ قابل گردن زدنی ہے. ہم اس کو شوٹ نہیں کریں گے لیکن ہم اس پر بات کریں گے. تو یہ جو تدوین ہے یہ تیسرے مرحلے کی چیز ہے، ایکول ٹو پی ایچ ڈی لیول. اور تدوین کیا ہوا کلام جو ہے وہ سند اختیار کرتا ہے. اب میں کہوں کہ نہیں فیض نے ایسے کہا ہے، آپ کہیں فیض نے ایسے کہا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی چل کے تدوین شدہ دیوان دیکھ لو. جیسے ہم الفاظ کے بارے میں کہتا ہوں یہ لفظ غلط ہے، آپ کہتے ہیں یہ لفظ ایسے ہوتا ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا لغت یا فرہنگ تلفظ. دبئی چاہے آپ بجائز کے ہم بحث کریں، چلو ہم دیکھ لیں کہ لغت میں کیا ہے. اگر لغت میں بھی اختلاف ہے تو ہم دیکھیں گے 3 لغت میں اختلاف ہے. ایک کیونکہ ریجنل بنیادوں پر بھی تلفظ ہوتا ہے، املا ہوتا ہے اور مختلف حوالوں سے ہوتا ہے، تو ہمارے فیصلے کی گڑی ہوں گی. اسی لیے جب کسی شاعر کا تدوین شدہ کلام ہے تو وہ بہت اہم ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ غلطی بڑھتی چلی جائے گی. تو میں نے جب اس کو پڑھا تو جو کہ فیض میرا عشق ہے اور اسی لیے میں ان کو طالب علم کے زمانے سے پڑھتا آیا ہوں. اس سے پہلے میری 10 کتابیں فیض پہ شائع ہوتی ہیں، 11ویں کتاب ہے اور ایک شوق ہے. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی پروفیسر نہیں یونیورسٹی کا، شاعر ہوں. تھوڑا سا وقت بچتا ہے نثر کے لیے کام کرتا ہوں. اپنے کتابوں کے نام بھی 2-4 بتا دیجیے. یہ کتابوں کا نام میں نے ادھر جی اس طرف دیا ہوا نا میں نے کتابوں کا نام آپ کو. یہ جو ہیں ایک تو میری سب سے پہلی کتاب میری چھپی تھی یہ فیض احمد فیض پر. یہ میرا ایم اے کا تھیسس تھا، فیض ایک جائزہ. یہ 1973 میں لکھی گئی تھی اور 1977 میں چھپی تھی. اس وقت تک فیض احمد فیض کی شاعری پر لکھے جانے والی اردو زبان میں یہ پہلی کتاب تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کی ایک دوسری کتاب لکھی فیض حبیب عنبردست. یہ ان سے جس زمانے میں ایگزائل میں وہ کینیڈا میں تھے تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ یادداشتیں رقم کی، کچھ مضامین لکھی، انہی کی نظم سے لیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا جب فیض کے انتقال کے بعد میں نے سوچا کہ فیض صاحب کا جو ایگزائل میں پیریڈ گزرا ہے اس سے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ پوری طریقے سے آگاہ نہیں کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا بہت آگاہ ہیں لیکن ان کو تو یہاں پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں انڈیا اور پاکستان میں، یہ اردو کے مرکز ہیں. ہمارے علاقے جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ لائبریری میں محفوظ ہوں گی، لوگ محفوظ کر لیں گے. لیکن جرمنی میں کوئی چیز لکھی گئی کسی شہر میں یا امریکہ کے کسی شہر، وہ ضائع ہو جائیں گی. تو میں ان کو جمع کر دوں. تو یہ ایک ریسرچ ورک مجھے وہاں سے ہوا اور میں نے 8-10 سال کی محنت کے بعد جمع کیا فیض کے مغربی حوالے. یہ جنگ پبلیشر نے لاہور سے شائع کی تھی. یہ 1000 صفحے کی کتاب. میں نے
ہندوستان پاکستان سے باہر فیض کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا اس کو میں نے میرے لیے اعزاز ہے کہ تقریباً ساری کتابیں آپ نے ایک کر کے مجھے لکھی جی تو وہ میں نے کیا. اس کے بعد پھر ہندوستان سے کتاب چھپی دارالفیض امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں مختلف کچھ اضافوں کے ساتھ شائع ہوئی. پھر اکیڈمی آف لیٹرز نے فیض کی جو ہے مجھ سے لکھوایا، انہوں نے اکیڈمی آف لیٹر نے بایوگرافی لکھوائی. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ایک کتاب چھپی بیروت پر فیض کے حوالے سے غلط، اس کی میں نے تحقیق، اور یہ 11ویں کتاب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کتابوں کا موازنہ کر کے جب طالب علم اس میں لیں گے تو ان کو ایک جو ہے اس میں کافی چیزیں ملیں گی، اور اس کا پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھا. اور اشفاق بھائی یہ بڑا اچھا ہوا کہ ساری چیزیں یکجا ہو گئی ہیں. اچھا، آج جو تقریب یہاں ہو رہی ہے ٹی وی فار یو کے ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم مقتدرہ قومی زبان، جس کا نام اب بدل دیا گیا، ہم تو اس کو مقتدرہ قومی زبان ہی کہتے ہیں، تو ان کے کتب خانہ میں یہ ہم ایک کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابوں کے درمیان کتابی شخصیت کے ساتھ، اور یہ یکجا ہو گیا. میں اشفاق صاحب سے یہ کہوں گا کہ اشفاق بھائی یہ جو آج تقریب ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے 2-4 جملے میں بتا دیجیے. دیکھیے یہ جو تقریب ہے، ویسے تو میں یہ اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے جب یہ پاکستان ہے تو اسلام آباد، لاہور، کراچی تو ضروری ہوتے ہیں. اور مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ اسلام آباد میں کبھی آئے ہوئے تو میرے دوست محبوب ظفر صاحب نے کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ نکالنے گیا ہے. کتاب اگر آئی ہے تو خاص طور پہ کہ تو آج یہ تقریب ہو رہی ہے. یہ زاویہ اسلام آباد کی ایک بہت ہی متحرک اور فعال ادبی تنظیم ہے. محبوب ظفر صاحب اس کے وہ ہیں اور میرے دوست ہیں. میں تو یہ کہوں گا دوستی کا حق نبھا رہے ہیں وہ. تو بہرحال انہوں نے یہ ادارے فروغ اردو کے ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب کے تعاون سے مل کے یہ تقریب آرگنائز کی ہے، تاکہ جو ہے کچھ لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں معلوم ہو سکے اور تحقیق اور ملاقات کا سلسلہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات. آپ کا بھی بڑا شکریہ. آپ جب آئیں گے انشاءاللہ مل بیٹھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ٹی وی فار یو کے ناظرین، آپ کو یقیناً ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ، اور یہ کتاب بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گی، اور آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم اور بھی جو شخصیات ہیں ان سے بھی آپ سے گفتگو کروائیں گے. بڑی مہربانی. السلام علیکم.